باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ تو اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں، تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے۔ اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا۔ اب یہ سبحان اللہ تو آپ نے بول دیا ہے، لیکن اس کا جو ایک تلخ پہلو ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے کسی کافر کی قبر جو ہے نا وہ نور سے نہیں بھر سکتی، کیونکہ کافر کے بارے میں تو نص قطعی ہے قرآن کی۔ وہ تو سورہ توبہ میں آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم نہیں قبول کریں گے، منافقین کے لیے، کافروں کے لیے۔ تو یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں نمبر 1۔ اور مسلمان ظاہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، اس زمانے کے مسلمان۔ میں صحابہ نہیں کہتا ورنہ آپ کہیں گے گستاخی ہو گئی ہے۔ آپ خود ہی پوچھ لیجیے گا کون لوگ ہوں گے جو حضور کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں۔ اچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھر دیا۔ اچھا، پہلے اندھیروں میں تھی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ کی برکت کیا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کو یہ نفع عطا فرمایا۔ اب یہ حضور کی دعا ہی ہے، باقی تو جنازہ تو صحابہ نے بھی ان کا پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں بزرگ جنازہ پڑھ لیں تو جناب سمجھو کہ اگلے پچھلے سارے مردے بخشے گئے، تو جنازے تو ان کے بھی ہوئے ہوئے تھے، لیکن حضور کے جنازہ پڑھنے سے فرق پڑا؟ ویسے تو نہیں پڑا۔ اس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بدک گیا اور آپ رک گئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکے؟ آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ کشف القبور ہے، ہمارے جو گھوڑے کے قدموں سے خاک نکل کے جو ہمارے گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے گی، وقت کا بڑے سے بڑا غوث بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، جب غوث قبروں کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تو حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب کہانی ہے۔ بلکہ مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں آگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ نے تو سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، حضور کا خدمت گزار ہے، ظاہر ہے جی ہم بھی ہوں تو یہی کہیں۔ آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو؟ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے مجھے دکھایا وہ آگ کی بنا کے اس پر ڈال دی گئی ہے۔ اب باقی اصحاب میں سے اگر کسی نے ایک رسی بھی چھوٹی سی یہ سمجھ کے اٹھائی کہ مال غنیمت میں اس کی کیا ویٹیج ہے اور گھر لے گیا تھا، فوراً گھروں کو باغے لا کے حضور کے پاس جمع کروائی کہ بھئی یہ آپ ہوتے تو آپ کہتے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ تو محبوب کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اٹیچ بندہ ہے اس کو اس نسبت نے کام نہیں دیا جب اس نے کام غلط کیا، کیونکہ محبوب کے ساتھ تو آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے سر، اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ غوث پر سارے فیل کرتے ہیں، میں میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا کو غوث پڑھ کے نا ویکھ کے میں لکھ کے دینا لکھ کے انہوں دیکھ کے پڑھ کے دس دے، کوئی زبانی تو بڑی دور دی گل ہے، اور میں صرف کہہ رہا ہوں پڑھ کے بتا دے، سمجھا تو مجھے پتا ہے کہ وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوگی۔ اور ان کا تو دعویٰ ہے نا کہ اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا جی، کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے، تو پھر سکھا دے اللہ ان کو، سب کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ٹہنی درخت کی توڑی، اس کے 2 حصے کیے اور
اسے لگا دیا دونوں قبروں پہ. آپ نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی نا ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اب یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے. لوگوں نے پھر آگے ضرب تقسیمیں لگا دیں کہ جی وہ ٹہنیاں جو ہے اللہ کا ذکر کریں گی اور ذکر کرنے کی برکت سے یہ ہوگا. اور سر ٹہنیاں لگانے سے کیا ہونا ہے؟ وہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. اور اسی کو پھر ایکسٹراپولیٹ کیا نا انہوں نے قبروں پہ جو پھول ڈالتے ہیں. تو پھر آپ پھول نہ ڈالیں, جو نبی علیہ السلام نے کیا وہی کام کریں. آپ ضرور ٹہنی لگائیں, اور یہاں پہ لوگ لگا بھی دیتے ہیں دفناتے وقت سرانی سائڈ کے اوپر. تو آپ سنت کے اوپر, اسی سنت کے اوپر عمل کریں. تو آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا. بظاہر ایک دیکھنے میں معمولی سے گناہ ہے, لیکن ان کا عذاب یہ یعنی ان کو دیکھنا پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی برکت سے ان تک یہ نفع پہنچا. تو یہ تو حضور کی برکات ہیں. تو بعض لوگ یعنی نبی علیہ السلام کے قبرستان جنازہ پڑھنے سے غائبانہ نماز جنازہ کی طرف جاتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ یہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ نجاشی فوت ہو گیا, تو اس کے لیے 4 تکبیریں کہیں. تو امام بخاری نے اس پہ باب نہیں باندھا کہ غائبانہ نماز جنازہ کا جواز. امام بخاری کو پتہ تھا یہ نجاشی کی خصوصیت ہے, کیونکہ نجاشی کی تو وہ حیثیت نہیں تھی جو رسول اللہ کے اور اصحاب کی تھی. حضور کے نزدیک سب سے لاڈلے صحابہ, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ حضرت زید ابن حارثہ, جن کا نام قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب میں. حضور کے منہ بولے بیٹے, اور وہ جنگ موطا میں شہید ہوئے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, آپ مدینہ شریف میں رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اور پھر مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید پر متفق ہوئے ہیں. تو وہ اپنی فوج بچا کے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے رومن امپائر کے اگینسٹ. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا کوئی نہیں کہا کہ اٹھو تو زید پہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھے. تو یہ غائبانہ نماز جنازہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اگر کوئی کفر کی سرزمین میں مر گیا ہے اور وہاں پہ اس کا کوئی یعنی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے, تو آپ یہاں پہ ضرور پڑھیں. یہاں تو ایک شہر میں مرتا ہے, ہزاروں کا جنازہ ہوتا ہے, دوسرے شہر میں اس کا غائبانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ذرا امیر ہوتا ہے, جس نے زیادہ فنڈ دیا ہوتا ہے. غریب آدمی کے لیے کہتے ہیں جی دعا, امیر آدمی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ. ٹھیک ہے نا. تو نہ آپ کی دعاؤں سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ نماز جنازوں سے, کیونکہ آپ تو سب کچھ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے, پھر اس کے اوپر چندے اکٹھے کرنا. آپ پتہ نا ہمارے تو یہاں ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے جس نے غائبانہ نماز جنازہ کو ایک ایکٹیویٹی بنا کے اس طرح پریزنٹ کیا اور یعنی ہلچل مچا کے رکھ دی, اور اس میں پھر چندے اکٹھے کیے. تو یہ بھی ایک یعنی لوگوں کی جیبیں ہتھیانے کا ایک ذریعہ بن گیا یہ. حالانکہ مردے کے لیے تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرمائے. اچھا, دفنانے کے بعد اذان دینا بھی کوئی ثابت نہیں ہے. اور اس طریقے سے ہمارے دیوبند اور بریلوی حضرات جو ہے نا وہ میت کو دفنانے کے بعد نا سرہانے پہ کھڑے ہو کر نا سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور پاؤں والی سائڈ پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے ہیں. یہ روایت موجود ہے, لیکن یہ روایت جو ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے, مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے اندر ایوب نام کا ایک متروک راوی ہے, یعنی جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی ہوں, ریجیکٹڈ پرسنالٹی. تو یہ یعنی مردود قسم کے راویوں سے روایت کی گئی روایت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل چیز وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد سے کہ آپ نے میت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں استقامت عطا فرما. اور قبر کے سوال جو ہیں وہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, مسند احمد میں رپورٹ ہوئے ہیں. کچھ حصہ بخاری مسلم میں ہوا ہے, کچھ ابو داؤد میں, ترمذی میں, مسند احمد میں. پہلا سوال ہوگا من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا, ترمذی میں تو الفاظ ہیں من نبیک, تیرا نبی کون ہے. بخاری میں الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, یا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے اور
پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں، تو یہ حاضر رجل، وہ کہتے ہیں حاضہ کا مطلب تو ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے. سر اگر حاضہ کا مطلب وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہوا محمد الرسول اللہ، ہوا تو پھر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے، ہونا چاہیے حاضہ محمد الرسول اللہ. تو اس کا جو ایک طریق ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں، اس میں الفاظ ہیں اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا نبی بنا کے. یہ نہیں کہ یہ جو قبر میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں یا کوئی قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. تو یہ 3 سوالات، اور ایک چوتھا سوال ہے جو میں نے ایکسپلور کیا تھا جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. وہ چوتھا سوال جو ہے وہ مؤمن کے لیے اور منافق کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بخاری میں بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی. مؤمن جو ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو اللہ کی کتاب اگر پڑھی نہیں ہوگی تو تصدیق کیسے کریں گے؟ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ تصدیق کریں گے نا. تو اور منافق کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جسے ان چیزوں کا پتہ تھا. دونوں معنی درست ہیں. تو جب تک آپ خود اللہ کو سیریس نہیں لیں گے آپ سچائی تک پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے میں نے کہا تھا قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہونے ہیں، اور چوتھا سوال جو ہے وہ تمام سوالات کی جان ہے. اگر زندگی میں پتہ چل جائے تو پہلے 3 سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ادروائز تو مشکل ہو جائے گا.